مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملے، اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا، المستمع احد المغتابین، فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہی ہے۔ اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں، اگر ہاتھ کے اشارے سے اور گوشائے چشم سے بھی غیبت کی جائے تو وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سزا بھگتنا ہوگی۔ ایک خاتون کا تذکرہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا حضور کو بتاتے ہوئے عرض کیا ہاتھ کے اشارے سے کہ وہ چھوٹے قد کی، تو حضور نے فرمایا عائشہ غیبت نہ کرو۔ تو عرض کی حضور وہ واقعی چھوٹے قد کی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے عیب کو جو اس کے اندر موجود ہے اس کے پس پشت بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر عیب اس پر لگایا جائے تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اگر اس کے اندر ہے، بالکل ہے، 100% اس کے اندر عیب موجود ہے اور اس عیب کو بیان کیا جائے اس کے پس پشت، جس کو سن کر اس کو دکھ پہنچے گا اور وہ ناراض ہوگا، تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ بصورت دیگر وہ بہتان ہوگا اور وہ دوہرا جرم ہے۔ چغلی، غیبت اور چغلی الگ ہے۔ غیبت یہ ہے کسی کا عیب بیان کر دیا جائے اس کے پس پشت، اور نمیمہ چغلی یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اور آپ اس سے بات لیتے ہیں اور جا کے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں تیرے بارے وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے نمیمہ، اور یہ انتہائی بری خصلت ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ القلم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، یہ چغل خور ولید بن مغیرہ کی خصلت ہے، چغل خوری، اور اللہ نے اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والا اور چغلی کرنے والا ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کو مجنون کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نقص گنوائے، اور اس کافر کے نقائص میں سے ایک نقص یہ تھا کہ یہ چغلی کرنے والا تھا۔ جس طرح مکھی گند اٹھاتی ہے نا اور جا کے پاک کھانے پہ رکھ دیتی ہے، اپنی اپنی قسمت ہے نا، شہد کی مکھی کا اپنا مقدور ہے، تو شہد کی مکھی چلتی ہے اور حضور پہ درود پڑتی ہے، اور چھتے تک آتے آتے وہ شہد میٹھا کر لیتی ہے، وہ کڑوا رس میٹھا کر لیتی ہے، اور دوسری مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے، ایک جگہ سے گندگی اٹھاتی ہے اور دوسری جگہ پہ لا کے رکھ دیتی ہے۔ چغل خور بھی اس مکھی کی طرح ہے، ایک جگہ سے گندگی اٹھاتا ہے اور دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور لڑائی اور فساد برپا کر دیتا ہے۔ لیکن سلو کرانے والا شہد کی مکھی کی طرح ہے، کڑوا رس چوسا، دوسرے کو کہا یار وہ تو تیرے بارے میں جذبات ہی بڑے اچھے رکھتا ہے، واپس آتے آتے اس نے اس کڑوی باتوں کو میٹھا بنا لیا، اور پھر اس نے کہا اچھا پھر میں ہی غلطی پہ ہوں، اگر وہ میرے بارے جذبات یہ رکھتا ہے تو پھر میں غلطی پہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میرا اس کو سلام کہہ دینا، تو محبت پیدا ہو گئی۔ تو جو چغل خور ہوتا ہے، جو نمام ہوتا ہے، یہ انتہائی بدترین شخص ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تاجدو من شرار الناس ذی الوجہین هو الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے شریر آدمی وہ ہے کہ جو دو منہوں والا ہے،
ایک شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے، دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے تو اور منہ لے کے جاتا ہے. اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا، اس کو کہتا ہے اس نے تیرے بارے یہ کہا، لڑائی کرا دیتا ہے، خاندان توڑ دیتا ہے. اچھا، غیبت بری چیز ہے، چغلی اس سے بھی بری چیز ہے. چغلی خاندان توڑتی ہے، دوستیوں کو قطع کرتی ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم وہ چغل خور ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان چغلی کرتا ہے. جب میاں اور بیوی آپس میں الجھ پڑیں اور طلاق کی نوبت آئے، حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش بھی تھرا جاتا ہے. اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے. تو جو شخص غیبت کرتا ہے اور چغلی کرتا ہے اور خاندانوں کو لڑاتا ہے، دوستوں کو توڑتا ہے، ان میں سے بدترین شخص وہ ہے کہ جو بیوی کو خامند کی بات بتائے اور اس کے خلاف بات کرے، اور جو ہے وہ خامند کو بیوی کی اور بیوی کو خامند کی، اور اس طرح دونوں کے اندر تفریق ڈال دے. تو اس کے پاس اور منہ لے کر آیا، اس کے پاس اور منہ لے کر کے آیا. لوکی مینو منہ آتے خول چڑھا کے ملتے نے، ویکھن نو کتنے مٹھے پیڑے کتنے دل دے دے. کتنے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر کام ہی یہی کرتے ہیں، ویلے ٹگے، انہیں کوئی کام نہیں ہوتا، بس لوگوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، جھگڑے فساد، خاندان کے خاندان اجاڑ کے رکھ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے پوچھوں نا کہ تو آج کل کیا کرتا ہے، وہ کہے کہ میں آج کل فارغ ہوتا ہوں، کہتے وہ شخص میری نظر سے گر جاتا ہے. فارغ نہ رہو، مومن فارغ نہیں ہوتا، ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں، با مقصد زندگی بنائیں، ایک لمحہ بھی بے مقصد نہ گزاریں. حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے اتقوا النمیمہ فإن صاحبها لا یستریح من عذاب القبر. کہا چغل خوری سے بچ جانا، اس لیے کہ جو چغل خور ہے وہ عذاب قبر سے نجات نہیں پا سکتا ہے، وہ عذاب قبر میں ہی جو ہے مبتلا رہتا ہے. اگر کوئی شخص غیبت کرے کسی کی یا چغلی کرے تو اس کو روک دو، منع کر دو، کہا میرے سامنے نہ کر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت امام ابو داؤد نے روایت کیا، فرمایا لا یبلغنی احد عن اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر. حضور نے فرمایا کہ میرے سامنے آ کر میرے صحابہ کی کوئی بات نہ کیا کرے، ان کی کوئی چغلی اور غیبت نہ کیا کرے میرے سامنے، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرا سینہ ان کی طرف سے صاف ہو. غیر ہے کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی غیبت کرے گا، کوئی چغلی کرے گا تو اس شخص کے بارے دل میں میل پیدا ہو جاتی ہے. انسان کمزور ہے نا، اگر میرے سامنے کوئی کسی کی بات کرے گا تو میرے دل میں اس کے لیے بات آ جائے گی، اور جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو وہ بات ملاقات کے درمیان جو محبت کی گہرائی تھی اس میں رکاوٹ بن جائے گی. اس لیے جب بھی آپ کسی سے ملیں تو کسی مومن کے بارے میں اس کو غلط بات نہ بتائیں. اور آقا کریم علیہ السلام کا سینہ تو ویسے ہی صاف ہے. یہ جو کچھ حضور نے فرمایا ہے یہ حضور نے ہماری تربیت کے لیے فرمایا. حضور کے سینے پر تو میل آ ہی نہیں سکتا نا. حضور کا سینہ تو جو ہے وہ اتنا مطہر ہے اور اتنا پاک ہے، اللہ اکبر، اور دل اتنا طاہر ہے. اعلی حضرت نے حضور کے ایک ایک عضو پہ سلام کہا اور تذکرے کیے، لیکن جب حضور کے دل کی بات آئی تو اعلی حضرت کہنے لگے اللہ اکبر، دل سمجھ سے برا مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم، میں تمہیں خبر نہ دوں کہ تم میں سے سب سے شریر لوگ کون سے ہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے. قال المشاؤون بالنمیمۃ المفسدون بین الاحبہ، وہ جو چغلی کرتے ہیں اور دو دوستوں کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، فساد کرتے ہیں محبت والوں کے درمیان. کہا میری امت کے شریر ترین لوگ یہ ہیں. امام غزالی نے ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اگر چغلی سے توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے چغلی سے، پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. اگر اس نے چغلی سے توبہ کر لی تو پھر بھی جنت میں آخر میں جائے گا، اور اگر چغلی سے توبہ نہیں کی ہے پھر جہنم میں سب سے پہلے جائے گا.
اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا برا اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا تو اس کے نامہ مال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں، وہ کہے گا اینا صلاتی و سیامی و طاعتی، مالک میرے روزے کدھر گئے، میری نمازیں کدھر گئی، میرے نیک اعمال کدھر گئے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذہب اعمالک کلہ، تیری غیبتیں اور تیری چغلیاں تیرے سارے عمل کھا گئیں، اب تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی عمل موجود نہیں ہے۔